أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، امثال القرآن سے متعلق ہمارے پروگرام کی یہ آخری نشست ہے. موضوع کی آخری نشست نہیں، اس لیے کہ یہ موضوع بہت بڑا ہے. امثال القرآن، قرآن کی نسبت، قرآن کی طرف اضافت جو امثال کی ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بڑا موضوع ہے یہ. لیکن ایک تعارف، تاکہ ایک شوق پیدا ہو قرآنی مثالوں کو سمجھنے کے لیے. تو قرآنی مثالوں سے متعلق جو یہ آخری نشست ہے، اس سفر سے متعلق یہ بات بتلانا ہے کہ قرآن کی جو مثالیں ہیں، اہل علم خاص کر حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، اس میں انہوں نے اس کی دو تقسیم کی ہیں. کہا کہ قرآن کی کچھ مثالیں وہ ہیں جس میں اس بات کی صراحت ہے کہ یہ ایک مثال ہے. کیا ہے؟ کچھ آیاتوں میں صراحت ہے کہ یہ ایک مثال ہے. کچھ آیتیں وہ ہیں جس میں یہ صراحت نہیں ہے کہ یہ مثال ہے، لیکن وہ بھی ایک مثال ہے. مثلا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں ایک مومن ایک منافق کی مثال دیتے ہوئے کہا مثلہم. کیسے آغاز کیا اللہ نے؟ مثلہم، یعنی منافقین کی مثال کیسی ہے، اب اس کو سمجھا رہے ہیں رب العالمین. تو اس آیت کریمہ میں مثال دی جا رہی ہے اور لفظ مثل واضح ہے نا. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. آپ اندازہ لگائیے، ایک شخص اس حال میں ہے. مسجد ہے نا، یہ مان لیں کہ ایک مسجد ہے، ایک ہال ہے اور بالکل اندھیرا ہے، تھوڑی بھی روشنی نہیں ہے، تھوڑی بھی روشنی نہیں. ایک آدمی یہاں اندر ہے، اچانک لائٹ آ جاتی ہے اور وہ ساری چیزیں دیکھ لیتا کہ وہاں بورڈ لگا ہوا ہے، یہاں کھڑکیاں ہیں، یہاں یہ ہے، وہ ہے، یہاں دروازہ ہے، سب چیز دیکھ لیتا ہے. اچانک پھر وہ لائٹ چلے جاتی ہے، پھر اندھیرے میں. اب پھر اسے پتہ نہیں کہ اب میں کہاں جاؤں. اللہ نے کہا کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. منافقین کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک شخص آئے استوقد نارا، جنہوں نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ، اس آگ کی روشنی جب چاروں طرف روشنی نظر آ گئی، روشنی سے ساری چیزیں نظر آنے لگی. یعنی اللہ کے رسول آئے. منافقین ہے نا، مدینے میں جو لوگ تھے نا، مشرکین تھے. کون تھے وہ؟ عام مشرکین تھے. اللہ کے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو، تو گویا کہ پورا اندھیرا تھا وہاں پہ. آپ آئے تو روشنی نہ آ گئی. ان کے لیے پل بھر کے لیے روشنی تھی، جس میں ان کو معلوم ہو گیا کہ شرک عظیم گناہ ہے، یا حلال ہے، یا حرام ہے، یا اللہ کو پسند ہے، یا اللہ کو پسند نہیں ہے. پھر بھی وہ کفر میں آ گئے، یعنی گویا کہ روشنی ان سے چھین لی رب العالمین نے. پھر اسی اندھیرے میں نفاق کی شکل میں آ گئے. وہ سمجھ میں بات آپ کو؟ یعنی اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے جو مثال دی، لیکن لفظ واضح ہے کہ مثلہم. جسے اللہ رب العالمین نے سورۃ یونس میں بیان فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس کألم. یہ جو سورۃ یونس میں ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک کافر کی مثال کیسی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے،
اس زمین پر بارش پڑتی ہے، اس میں فصلیں تیار ہوتی ہیں، اور انسان اور جانور اس سے اپنی زندگی کا گزران کرتے ہیں، تو اس زمین پر بارش پڑتی ہے اور پوری طرح فصل تیار رہتی ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اب اتنا قادر ہوں کہ یہ ساری ملکیت میری ہے، اچانک صبح میں یا رات میں اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے اور بالکل صاف کر کے رکھ دیتا ہے اس پورے کھیت کو۔ آدمی کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ یہ میرا کھیت ہے کہ دوسروں کا کھیت ہے۔ اِنَّا لَضَالُّونَ، جیسے سورہ قلم میں اللہ نے کہا نہیں کہ میں ایک دوسرے کے کھیت میں تو نہیں آ گیا ہوں جس پہ ابھی کھیتی ہی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بتانے کے لیے یہ مثال دی کہ ویسے ہی انسان کو ایک دن موت آئے گی اور دوبارہ پھر وہ پیدا کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا آغاز کس سے کیا؟ انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی مثال کیسی ہے اس کو سمجھایا اللہ نے، مثال دی نا اللہ نے۔ تو کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں لفظ مثال واضح ہے۔ مثلا دیکھو اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج میں بیان فرمایا حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں کسی کے کوئی شریک ٹھہراتے نا وہ کتنے نقصان میں ہیں اللہ نے بتایا۔ ایک مثال غور کیجیے آپ، ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ ایک آدمی اوپر سے گر رہا ہے، کیسے؟ مان لیجیے کہ پہاڑ کی بہت جو اونچی چوٹی ہوتی ہے وہاں سے ایک آدمی گر گیا ہے، اور پہاڑوں پر بڑے بڑے پرندے ہوتے ہیں، دیکھا آپ نے، جو کبھی کبھار شیر کو اپنا لقمہ بنا لیتے ہیں۔ شیر اتنا بڑا جانور، اس کو جب اٹھا کے لے کے جاتے تو بالکل چوہا نظر آتا اس کے سامنے، اتنے بڑے بڑے پرندے۔ اللہ نے کہا کہ ایک کافر کی مثال، ایک مشرک کی مثال کیسی ہے؟ اس آدمی کی ہے جو اوپر سے گر رہا ہے اور بڑا پرندہ آ کے وہیں آدھا سیدھا نوچ نوچ کے کھا لے کے وہیں ختم کر دیا اس کو گرنے سے پہلے ہی۔ یا نہیں تو ہوائیں اس کو کبھی ادھر کبھی ادھر یہاں وہاں جا کے کہاں جا کے پھینکی ہوائیں نہیں معلوم۔ مقصود کیا؟ اس کی ہلاکت طے، اور بہت بری طرح سے۔ اللہ نے کہا کہ جو مشرک ہے اس کا انجام بھی ایسے ہی ہوگا، یعنی ہلاکت تو ہے ہی اور بہت بری طرح۔ یہ بتانے کے لیے اللہ نے ایک مثال دی ایک مشرک کے خاتمے کے لیے، نعوذ باللہ۔ ہمارے معاشرے میں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، کچھ مالدار ہیں کچھ غریب ہیں۔ ایک آدمی جو بہت بڑا مالدار ہے، یا مان لیجیے کہ پورے ملک کا ایک وزیر اعظم ہے، بہت بڑا تاجر ہے، اور اس کا ایک غلام ہے۔ غلام سمجھ رہے نا؟ اس دور میں کوئی غلام نہیں ہے، غلام ہے کیا کوئی اس دور میں؟ لیکن میں ایک غلام کی بات کر رہا ہوں، جیسے ہم گاڑی خریدتے نا ویسے ایک غلام انسان کی بات کر رہا ہوں۔ کیا اس انسان کے دل میں کبھی بات آتی ہے کہ یہ جو غلام ہے میرے برابر آ جائے؟ کبھی پسند کرے گا وہ؟ نہیں، دل سے بتائیے۔ ایک انسان آج کے دور میں ایک ذمہ دار ہے جو ایک کاروبار سنبھالتا ہے، اس کے پاس کام کرنے والا ایک آدمی، یا کبھی اس کو یہ اطمینان کرنے والی چیز ہوگی کہ وہ آج میرے برابر ہو گیا ہے، میرے اوپر تو بہت دور کی بات ہے، وہ میرے برابر ہی کر لیا ہے آج، جو کل کے پاس میرے پاس کام کرتا تھا۔ انسان کی فطرت، اس سوچ کو، اس نظام کو رکھ کے اللہ نے مثال دی قرآن میں، سورۃ الروم میں۔ اللہ نے کہا ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم۔ اللہ نے کہا کہ تمہارا ایک غلام ہے، وہ تمہارے برابری کر لے، اس کا تمہیں خوف ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے کہا کہ ایک مخلوق تمہارے جیسا انسان تمہارے برابر ہو تمہیں پسند نہیں ہے، تو تم ایک مخلوق کو خالق کے برابر کر رہے ہیں، وہ کیسے پسند تم کو؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایک مخلوق تمہاری برابری کر لے، پسند نہیں تم کو۔ اللہ نے اس نظام کو بطور مثال کے بیان کیا، اور صراحت دیکھو ضرب لکم مثلا من انفسکم۔ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں آپ کو، قرآن مجید میں بے شمار مثالیں ایسی ہیں جس میں لفظ مثال واضح ہے۔ مثلا دیکھو اللہ رب العالمین نے سورۃ الرعد میں بیان فرمایا انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها
فاحتمل السيل زبد الرابية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. اس کے بعد اللہ نے کہا كذلك يضرب الله الأمثال. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمان سے بارش برستا ہے، پھر جب پانی جاتا ہے کسی ندی وغیرہ میں تو پانی کا جو بہاؤ ہوتا ہے نا، پانی کا بہاؤ، تو نیچے کچرا وغیرہ بھی ہوتا ہے، جھاگ ہوتا نہیں اوپر، چھوٹے چھوٹے چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ جو اوپر آ کر کے رہ جاتی ہیں اور پھر پانی کے بہاؤ کے ساتھ وہ بھی نکلتے چلے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ویسے ہی تانبا ہے، پیتل ہے، جب اس کو تپاتے ہیں آگ میں تو اس میں بھی ایک طرح کا جھاگ نظر آتا ہے، اس میں بھی اوپر جھاگ آ جاتا ہے، میل کچیل. پھر دھیرے دھیرے آپ تانبے اور پیتل سے جو چیز بنانا چاہتے ہیں تو وہ جو اوپر کا میل کچیل ہوتا ہے دھیرے دھیرے وہ ختم ہو کر ہی رہ جاتا ہے، بچتا کیا ہے؟ اصل مال. اللہ نے کہا كذلك يضرب الله الحق والباطل. اللہ تعالیٰ ان دو چیزوں کو رکھ کے حق اور باطل کی مثال دیتے ہیں کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. پانی جب آتا ہے تو جو کیچڑ، جو کچرا وغیرہ، جو جھاگ وغیرہ دھیرے دھیرے ختم ہو کے صاف چیز ٹھہر کے رہتی ہے. ویسے ہی تانبا اور پیتل کو آگ میں تپاتے ہیں تو کچرا جو نکل جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، اصل چیز باقی رہتی ہے. ویسے ہی اہل ایمان ہمیشہ قائم رہتے ہیں، باطل آتا جاتا رہتا ہے، میل کچیل کی طرح نکال کے پھینک دیا جاتا ہے. یہ صرف مثال نہیں، یہ ایمان تازہ کرنے والی چیز ہے. اتنا یقین ہونا چاہیے ہم کو اللہ کی ان باتوں پہ. اللہ نے کہا كذلك يضرب الله الامثال. اللہ ایسی ہی مثالیں بیان کرتے ہیں. قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ایسی ہیں جس میں لفظ مثال واضح ہے، غالب ہے. یہ ایک عام آیتیں ہیں. کچھ آیتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جس میں مثال کا لفظ نہیں ہے، لیکن وہ آیت کریمہ ایک حادثے کے تحت تھی. جب بھی ایسا حادثہ ہوگا اس وقت وہ آیت پڑھی جائے گی، گویا کہ پورا منظر سامنے آ جائے گا. اہل علم کہتے ہیں، جیسے جلال الدین سیوطی نے ان سب آیاتوں کو ذکر کیا ہے رحمہ اللہ. مثلا اللہ رب العالمین نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، کہا کہ یہ بھی ایک مثال ہے، لیکن لفظ مثال اس کے اندر نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک مثال ہے. جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دین کو رکھا اور ایک وقت وہ آیا کہ کفار نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے دین کو مان جائیں، ہم آپ کے دین کو مان جائیں گے. جب بات اس کی آتی ہے نہیں کہ آپ ہمارے دین کو برا بھلا مت بولیں، ہم آپ کے دین کو برا بھلا نہیں بولیں گے، یہ ایک الگ چیز. یہ کہ آپ ہمارے دین کا کچھ حصہ قبول کر لیں، ہم آپ کے دین کے کچھ حصے کو قبول کر لیتے ہیں. آپ کچھ یہ کر لیں، ہم کچھ وہ کر لیتے ہیں. کہا کہ نہیں، لکم دینکم ولی دین. یہ اس وقت میں کہی جانے والی بات ہے. وہ یہ بھی ایک مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. سورۃ الاسراء کی آیت ہے. یہ کیا صرف فتح مکہ کا جب قصہ سنائیں گے تبھی سنانا ہے اس آیت کو؟ جب سیرت کو سنائیں گے فتح مکہ کا واقعہ، اسی وقت اس آیت کو پیش کریں گے، یا آج بھی حق اور باطل آمنے سامنے ہو گئے اور باطل پاش پاش ہو گیا تب اس آیت کو نہیں پیش کریں گے؟ تو گویا کہ یہ بھی ایک مثال، لیکن واضح الفاظ میں نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں لا يستوي الخبيث والطیب. سورۃ المائدہ میں خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ جس وقت آیت نازل ہوئی جس حادثے کے تحت، اسی وقت صرف ایک واقعہ سنانے کے لیے آیت ہے وہ. یہ آج بھی یہ آیت کریمہ اسی درجے کا معنی رکھتی ہے کہ لا يستوي الخبیث والطیب، کہ خبیث چیز اور طیب چیز دونوں برابر نہیں ہو سکتے. حق اور باطل دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کا دین اور باطل نظریات دونوں ایک پلڑے میں نہیں آ سکتے. لا يستوي الخبیث والطیب. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الروم میں کل حزب، سورۃ المؤمنون میں کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر انسان، ہر دین والے لوگ، ہر مذہب والے لوگ وہ خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم سب سے حق پر ہیں اور اس پر وہ خوش ہیں، اور اپنی اپنی مجلسوں میں وہ سب پر رد کرتے ہیں.
آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، آپ جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو لوگ اسلام جن کا مذہب نہیں ہے، اپنے اپنے کسی شخص کے نظریات کو انہوں نے دین بنایا ہے. میں اسلام سے ہٹ کے جو 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 دین ہے نا، میں ان کی بات کر رہا ہوں. جو بھی دین ہے اس ہندوستان میں، باہر کہیں بھی آپ دیکھو، وہ اپنے اپنے حلقوں میں اپنے ہی دین کی تعریف خوش ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون. آپ کسی کو سمجھاتے ہیں دین سے متعلق، کسی کو بتاتے ہیں، پھر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارے پاس جو ہے نا وہی حق ہے، تب یہ آیت پڑھی جائے گی کل حزب بما لدیہم فرحون. سورۃ الفاطر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یحیق المکر السیئ الا باہلہ. ایک آدمی کسی کے تعلق سے مکر کرتا ہے، فریب، دھوکہ. ایک ٹیم یا ایک ملک یا کچھ لوگ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، اسلام سے متعلق کچھ پلاننگ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا یحیق المکر السیئ الا باہلہ. وہ جو مکر ہوگا، جو دھوکہ ہوگا، آدمی کو ہی نقصان پہنچاتا ہے، اسی کو نقصان پہنچاتا ہے، انہی کی ذلت ہوتی ہے، انہی کی رسوائی ہوتی ہے، وہ انہی کو گھیرتی ہے، وہ چیز ان کی پلاننگ انہی کو گھیرتی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کسی کے لیے مطلب کچھ نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن وہ نقصان براہ راست انہی کے لیے کام کرتا ہے. یعنی جس ڈھالی پہ کھڑے ہیں وہ اسی کو توڑ رہے ہیں. یہ معنی ہے اس کا لا یحیق المکر السیئ الا باہلہ. تو قرآن مجید کی یہ سب جو آیاتیں ہیں، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، سورۃ النجم میں ازفت الازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ. یعنی قیامت سے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ کب آئے گی سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم. اللہ ہی اس کو واضح کریں گے اس کا وقت کیا ہے. جب کوئی اللہ کے فیصلے کی بات کرتا ہے کہ اللہ کے یہ فیصلے ہیں، اللہ کی یہ باتیں ہیں جس کا تعلق مستقبل سے متعلق ہے، اس وقت بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ. بھئی وہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، کیا صورت ہوگی اس کی، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اس طرح کی آیتیں. اسی لیے اہل علم قرآن مجید کی آیتوں کو سامنے رکھ کر کے قاعدہ بنایا. قاعدہ مثلا ہم جو کہتے ہیں نا سب سے بہتر چیز کون سی، خیر الامور اوسطها، کیا کہتے ہیں، سنا ہوگا نا آپ نے. بھائی درمیان کی راہ سب سے اچھی راہ بولتے نا. سب سے اچھی راہ کیسی کون سی؟ جیسے کوئی بولتا دکان والے کو جا کر کے یہ کتنے میں دو گے، 100 روپے میں، وہ کتنے کو بولے گا 150 روپے میں، چلو بھی 125 کو، آپ کا بھی نہیں ہمارا بھی نہیں. ایک درمیان کی چیز جسے دونوں راضی ہو جائیں. ایک مثال میں نے دی، ضروری نہیں کہ مثال بہت اچھی ہو، لیکن ایک آدمی مثلا درمیانی راہ اختیار کرتا ہے، 100 روپے کی چیز بھی نہیں، 150 یا 50 روپے کی بھی چیز نہیں، 60-70 میں کوئی چیز اپنے لیے کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے. مثلا مثال بتا رہا ہوں میں آپ کو. درمیانی راہ، نہ اونچ نیچ، نہ بالکل ہی مطلب فضول خرچی، نہ بالکل ہی بخیلی. یہ قاعدہ ہے جو زندگی بھر کے لیے بہت بڑا قاعدہ ہے، خیر الامور اوسطها. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورۃ الفرقان میں والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما. آج جمعہ میں بھی وہ آیت پڑھا میں نے. جو اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بالکل ہاتھ کو سکیڑ کے رکھتے ہیں، نہ بالکل تنگ کر لیتے ہیں، نہ جمع کے رکھتے ہیں. القطر یعنی التجمیع، نہ جمع کے رکھتے ہیں. وکان بین ذلک قواما یعنی خیر الامور اوسطها. ایک شخص جس کا اسے علم نہیں ہوتا ہے وہ اسے جھٹلا ہی دیتا ہے. یعنی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانتا ہی نہیں ہے تو کہہ دیتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں. اللہ کے دین کو جانتا ہی نہیں ہے تو کہہ دیتا ہے کہ یہ اللہ کا دین نہیں ہے. قرآن اللہ کیسے اوپر نازل ہوا ہے اسے جانتا ہی نہیں ہے، کہہ دیتا ہے کہ نہیں یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے. تو انسان جس چیز سے واقف نہیں رہتا ہے اس کو وہ جھٹلا ہی دیتا ہے. وہ میری بات واضح ہوگی آپ کو. یہ عربی میں ایک قاعدہ ہے کہ من جاہل شیئا عادا. انسان جس چیز سے واقف نہیں رہتا ہے وہ اس کے خلافی ہو جاتا ہے، اس کا انکاری کر دیتا ہے، اس کو غلط ٹھہرا دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ. سورہ یونس میں کفار کے بارے میں اللہ نے کہا اللہ کے دین کو یہ جانتے نہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے تو دیکھو جھٹلا دیے. بھی جھٹلانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ ایک آدمی کو جھوٹا بولتے ہیں، کیا مطلب ہے یہ؟ گویا کہ آپ کو علم ہے کہ اس نے جھوٹ کہا نا.
کسی کو جھوٹا بولنا بھی تو آپ کی معلومات ہے نا. آپ نے کہا کہ یہ سچ بولنے والا انسان ہے, کیوں نہیں, میں ایسا سمجھتا ہوں, ایسی کوئی بات ہے کیا؟ نہیں, میں نے اس کے ساتھ تجربہ کیا ہے. یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے, کیوں؟ میں نے اس کے ساتھ تجربہ کیا ہے. لیکن اسلام سے متعلق تو انہوں نے جانا ہی نہیں نا, کیسے کہہ دیا اس کو, کیسے جھوٹ بول دیا اس کو؟ بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه اذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم. سورۃ الاحقاف میں اللہ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہی نہیں, بس یوں ہی کہہ دے رہے ہیں کہ یہ گھڑی ہوئی چیز ہے. پہلے جانو, پڑھو, کرو, تحقیق کے بعد کوئی بات کہو نا. سنتے ہی نہیں, پڑھتے ہی نہیں, بیٹھتے ہی نہیں, معلوم ہی نہیں کیا, اور کہہ دینے کہ یہ افسانہ ہے, یہ جھوٹی بات ہے. اس طرح کی آیاتوں کو رکھ کر کے یہ قاعدہ بنایا گیا. اس طرح کی قرآن مجید میں اور بھی آیات ہیں جن کو رکھ کر کے اہل علم نے ایک قاعدے کے طور پر اس کو بیان کیا. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کچھ آیتیں رکھی ہیں. یہ دو ہی آیتیں نہیں ہیں, حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ نے اور بھی آیتیں ذکر کی. اصل میں وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن, اس میں مستقل امثال القرآن سے متعلق انہوں نے قرآن مجید کی آیتیں لکھ کر کے, جیسے مثال کے طور پر سورۃ النوح میں ہے نہیں, لا یلد الا فاجرا, لا یلد الا فاجرا کفارا. نوح علیہ السلام نے بد دعا کی کہ اے اللہ تو ابھی یہ نہیں ہلاک کر دے. کیوں؟ اب یہ کفر کے اس درجے پر ہیں کہ ابھی ان سے اولاد ہوگی تو بھی کافروں کی اولاد ہوگی, وہ انہی کے پاس پلے بڑھیں گے تو کافر ہی کو جنم دیں گے. یعنی گویا کہ یہ بتانے کے لیے اس کو رکھ کر کے اہل علم نے یہ قاعدہ بتایا کہ لا تلد الحیۃ الا حیۃ. یعنی سانپ کس کو جنے گا؟ سانپ سے کون, بکری کی ولادت ہوگی سانپ سے؟ سانپ سے کون پیدا ہوتا ہے؟ سانپ ہی پیدا ہوتا ہے. تو کہا کہ لا یلد الا فاجرا کفارا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا, سورۃ النمل میں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو بات بیان فرمائی, اہل علم نے اس سے بات یہ کہی کہ ان الظلم یخرب الدیار, جہاں ظلم ہوتا ہے اس ظلم کے نتیجے میں پورا علاقہ برباد ہو کے رہ جاتا ہے. یہ دیکھ دلچسپ موضوع ہے, دلچسپ موضوع ہے. یہ آیتیں بہت ہیں جس پہ اہل علم نے جو قواعد بتائے ہیں. بہرحال آپ کی ذہن سازی کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں انشاءاللہ. تو آج کی اس امثال القرآن کے درس میں 4 باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی. پہلی بات یہ تھی کہ امثال القرآن کی اہمیت, کتنی اہمیت ہے اس کی. دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ امثال القرآن کا معنی مفہوم. تیسری بات یہ کہ امثال القرآن میں کیا اغراض, کیا مقاصد ہیں. اور فی الحال کی آخری نشست میں بات تھی کہ قرآن مجید میں بے شمار مثالیں ایسی ہیں جس میں لفظ مثال کے ساتھ بیان کی گئی ہیں, لیکن بے شمار آیتیں ایسی بھی ہیں جو مثال کے طور پر ہی بیان کی جاتی ہیں, بطور مثال ہی, لیکن اس میں لفظ مثال نہیں ہے, لفظ مثال نہیں ہے, مثال کلمہ نہیں ہے, لیکن وہ آیتیں بطور مثال ہی کے بیان کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین ہماری اس نشست کو قبول فرمائے. جن حضرات نے اس میں دلچسپی لی, اس مسجد کے ذمہ داران, اور جن لوگوں نے اس میں جس طرح کا بھی تعاون کیا, اور جو لوگ بیٹھے ہیں, بتائے ہیں, سنے ہیں, اور جو مشاہدین ہیں, اور جو اس کے لیے دیگر کارروائی کریں گی اس علم کو محفوظ کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے, حسنات میں شمار کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.